شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آئیے سیر کو چلتے ہیں ماہ القدر کی سجائی اس دنیا کی جہاں سے حیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار دل کی آنکھوں سے ممکن ہو سکتا ہے۔ شروع کرتی ہوں کتاب کا وہ باب جس کا عنوان ہے تذکیر۔ کعبے سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں ابرہہ کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی، چند دکانیں ہیں، کچی دکانیں اور خاص پوش بھی۔ کسی کسی کی محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں۔ ان دکانوں پر گھریلو ضرورت کا سودا صنف ملتا ہے، آٹا، چاول، ستو، نمک، زیتون کا تیل، کپڑا سینے کا دھاگا اور فصل کی ترکاریاں اور پھل بھی۔ گاہک آتے ہیں، سودا لے کر چلے جاتے ہیں۔ دکاندار اور ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ سنا تم نے عبید؟ عبد المطلب نے اپنے پوتے کے 2 نام رکھے ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سانولی رنگت کے دکاندار نے کہا، بالکل نئے انداز کا نام ہے۔ میں انصاب قریش کا ماہر ہوں۔ نہ صرف نسب نامے مجھے یاد ہے بلکہ عدنان کے حالات، مرہ کی زندگی، کلاب کی داستان حیات، لوی کے واقعات اور کسی کے کارنامے گن گن کر بتا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جب اونٹ چرانے پر جھگڑا ہوا تھا، کس قبیلے کے کتنے آدمی مارے گئے تھے۔ تمہاری اسی خصوصیت پر تو بنو خزیمہ ناز کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک بول پڑا۔ اس پر ماہر انصاب مسکراتا ہے، آدمی تو آدمی، میں یہ تک بتا سکتا ہوں کہ امیہ جس گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے اس کی نسل کے گھوڑے کہاں ہے، اور یہ ابو سفیان کے پاس جو تلوار ہے اسے نجد کے حاکم نے حرب کو کب اور کیوں دی تھی۔ یہی نہیں، کھجوروں تک کے نسب مجھے یاد ہے۔ ارے صاحب، آپ تو اس بحر بے قرار کے شناور ہے۔ خطاب اس فن میں آپ کی برابری کرے تو کرے، اور تو کوئی مکہ میں آپ کے جوڑ کا نظر نہیں آتا۔ سننے والوں میں سے ایک نے کہا، اور بوڑھے کے لہجے میں احساس فخر میں اور زور پیدا کر دیا، یہ جو مطالعے کا باغ خوش ذائقہ کھجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہے، اس کی نسل کا سلسلہ قبیلہ طے کے اس نخلستان تک پہنچتا ہے جو معرکہ فجار میں اجڑ گیا۔ کہو تو ملوک ہیرا کی داستانیں سنا دوں، قبطیوں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کروں۔ چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے گہری سانس لی۔ تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ بولا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی قریش کا نام سننے میں نہیں آیا۔ بالکل نیا نام، اچھوتا نام، مگر کتنا پیارا۔ اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھینچا جاتا ہے۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بڑھ رہا تھا، اس کام کرتے میں باتیں بھی سنتا جاتا تھا، کہنے لگا، میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئیے۔ وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ اس قدر ہنسمکھ، پیارا، ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ عبدالدار کے گھر والوں کو زبید کے نور نظر کے طلبے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہیں۔ میں کہتی ہوں عبد المطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ دارالندوا میں بھی آیان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے۔ جی ہاں، یہی حال ہے۔ امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی، مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج جب کعبے کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق پلٹنے والا ہے، اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ سب نے مل کر کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے معبود یروق کو سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا۔ اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کرے گی۔ سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور میں نے اپنی داشتہ زہبا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی
تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو اب ختم کر دو۔ ایک بوڑھا قریش جس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی۔ خواب بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے بڑی بڑی خون ریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کہ کبھی ہمت نہیں آ رہی، مگر نہ جانے کیوں اس خواب کے سننے سے دل بیٹھا سا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر عزا میرے دل کو سنبھال، یاد مجھ میں جرت پیدا کر۔ منات یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تیری خدائی کے جھنڈے کہیں چھپ نہ جائے۔ نوجوان عرب جوش میں آ کر اکڑو بیٹھتے ہوئے، کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہو ابو مرجان؟ بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آپ کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے۔ تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھ اکیلے نے 20 دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھی اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا، مگر آج تو تمہاری مردان کی مفلوج ہوئی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، جب ہی تو خواب و خیال کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ میں ابھی نائلہ کی پوجا کر کے آ رہا ہوں۔ راستے میں میری معشوقہ غزالہ مل گئی۔ اس نے تیز شراب کے 2-3 پیالے پلا دیے، پھر اس کی چھوٹی بہن نے وفا کا یہ شعر گا کر سنایا: دل کی لگی شراب ہی سے بجھتی ہے اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے، اسی لگانے بجھانے میں زندگی کا لطف ہے۔ قریش کا ایک سردار جس کی داڑھی گھنی اور سر کے بال الجھے سے تھے، جب شعر شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی 2 شعر سن لیجئے۔ آج ہی کہے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت باسعادت کا حال سن کر۔ عبداللہ بیابان میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے، کاش اس تک یہ بیان پہنچ سکتا۔ بنی ہاشم پہلے ہی سے مفخر اور محترم تھے، مگر ان کی جبین فخر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی ہے۔ یہ عزت قسمت والے کو ہی ملتی ہے۔ اے سنت مرحبا صدقتا یا ابن ام کی صدائیں گونجنے لگی۔ کا معظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مراء الزہران ہے، جو عام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام ایس تھا۔ ایس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی۔ موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور عبادت و مراقبے میں مصروف رہتا۔ سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عبد المطلب کا بھی ایس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جس صبح عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے، اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی ایس کے پاس پوتے کی ولادت کا مزدہ سنانے کے لیے پہنچے۔ ایس خانقاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب؟ ایس نے مسکرا کر پوچھا۔ اے رب خانقاہ، ایک مزدہ لایا ہوں، خبر مسرت، آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے خبر ہیں، مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی۔ عبد المطلب نے امامے کا پیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا، کہو تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا۔ ایس بولا، عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا، حسین بچہ، انتہائی حسین۔ سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے۔ لوگوں کی مبارکبادیں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا۔ عبد المطلب نے ابا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا، اس کا تم نے نام کیا رکھا؟ ایس راہب نے دریافت کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے، عبد المطلب نے جواب دیا، اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے۔ سنو، اس لڑکے کو میں نے 3 سبب سے پہچانا۔ یہ کہ رات ایک ستارہ طلوع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے، ولادت دوشنبہ کے دن ہوئی۔ تیسرے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو عبد المطلب، بنو ہاشم کو تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی۔ کاش تم اس کا جاؤ جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ۔ تب کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹتے رہیے۔